پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک میں ہم نے نہیں پوچھا, ہم نے سوچا کہ آن ایئر ہی پوچھ لیتے ہیں. ہاں جی بتائیں جی, جو میں نے بریک سے آپ سے پوچھنا تھا وہ کیا آپ نے اس کے میرے خیال میں ہمارے جو حافظہ ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا تھا کہ آئی سی آئی چیف جائیں گے انڈیا. کیا ہوا تھا, صبح دیا تھا شام کو کیا ہوا تھا. پھر دوسرا اس ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی جو آئی سی آئی ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگی. کیا ہوا تھا اس کے پیچھے؟ کیا باتیں ہم کر رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف قوم کو کیوں ان 63 سال تو اس قوم کو ہم نے بیوقوف بنایا جھوٹ بول بول کے. یار کیا کر رہے ہیں ابھی دیکھیں نا, آپ کے جو افغانستان سن لیں, ابھی جو آپ کے افغان پالیسی ہے آپ کی بنی ہوئی ہے, بتائے مجھے, سیول گورنمنٹ بتایا نا, یہ سیول گورنمنٹ کی بنائی ہوئی افغان پالیسی ہے نہیں, یہ تو ضیاء الحق کی جو پالیسی ہے, سن لے, جو ضیاء الحق کی بنائی ہوئی پالیسی آج تک وہ چل رہی ہے, جو پروین مشرف بھی چلا رہا ہے. پھر سائیڈ پہ ہو جائے نا جی آپ لوگ, اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے یہ کہہ دے کہ دو ہی راستے ہیں, یا سیول گورنمنٹ یا دو راستے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ کا ہی مطلب نہیں ہے, اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے پروونشل گورنمنٹ میں ہے, سینٹرل گورنمنٹ میں ایک وزیر ہے نہیں ہے تو نہ بھی صحیح, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں ایک بات دیکھیں, اگر ہمیں ایک چیز سامنے ہے تو ہمیں ماننا چاہیے, اگر ہم نہیں مانیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ملک جس دلدل میں پھنس رہا ہے, جس دلدل کی طرف جا رہا ہے. دادا صاحب, ہماری آنریبل کولیگ کہہ رہی تھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ روڑے اٹکاتی ہے یا پرابلم. دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں. اصلاح کس طرح ہم کریں گے؟ اصلاح ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ایک کمیشن جو مانگی تھی, جو صرف میں نے نہیں مانگی تھی, انہوں نے نہیں مانگی تھی, پوری پارلیمنٹ نے سب نے مانگی تھی, انڈیپینڈنٹ کمیشن, لیڈر آف دا اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھ کے اس کو بنائیں. اس کو یہ 1 مہینے کا ٹائم دیں, 30 ڈیز میں اپنی رپورٹ لائیں. رپورٹ میں کیا ہونا تھا, نہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کی ریزگنیشن مانگ رہے ہیں, نہ پرائم منسٹر صاحب کی, نہ جنرل کیانی کی, نہ جنرل پاشا کی. ہم کہتے ہیں فیکٹس ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں, اصلاح کرنے کے ٹھیک ہو, جو فیکٹس بتائیں گے پھر رسپانسبلٹی. لیکن اب تو مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ وہ تو کمیشن بننا ہی نہیں چاہیے تھا. یہی تو میں جی کہہ رہی ہوں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی بڑی سیاسی اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے آسما صاحبہ جن کی قیادت کو آپ سینٹ کے اندر لیڈرشپ دے, آپ کے سینٹ چیئرمین نامینیٹ کیا تھا. آپ پی ایم ایل این کی کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں, ادھر بھی آئیں ذرا آپ تھوڑا سا. دیکھیں ان کی اپنی نمبر گیم ہوگی, ہم کسی کو اٹھا کے سینٹ میں اپوزیشن نمبر تو تھے ہی نہیں ان کے پاس, وہ ہم نہیں کر سکتے. اور ان کا اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کا جو مقابلہ ہے, آئی تھنک دا گورنمنٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ تو ان کی نمبر گیم ہے, یہ اپنی کرے, ووٹ کرے اس کے اوپر جو ان کا کرے. گورنمنٹ مولانا صاحب کے بیان سے آپ اتفاق نہیں کرتی؟ مولانا صاحب کا بیان صرف نہیں ہے کہ ایک مولانا صاحب کا بیان آج فرنٹ پیج پہ آ گیا, سارے صاحبان کا بیان ہے. جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس قسم کے بیان دیتے. جس دن ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جی ملٹری کے خلاف بولے تو وہ ملٹری کے خلاف بولے. افسوس کی بات ہے کہ ملٹری کے خلاف یا ایجنسیز کے خلاف بولنا اگر ہمارے اس ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں, یہ ہمیں کس ڈگر کے پر لے کر جا رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے پارلیمان کے اندر طے کیا تھا اس پہ امپلیمنٹ کر لیں. بالکل اس کے اوپر کمیشن بن گیا ہے. اگر اب وہ کمیشن بنا, وہ تو لوگوں نے ریفیوز کر دیا ہے, کس لوگوں نے اور وہ سیکریٹریٹ بنا, کمیشن نہیں بنا. لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کی آپس میں جسٹس جاوید نے کہا کہ جب تک ہمیں چیف جسٹس ابراہیم اتنا بڑا لیٹر لکھا ہے انہوں نے, میں نے پڑھا اتنا بڑا لیٹر, اور وہ اگر وہ خود سے ریفیوز کر رہے ہیں تو دیٹ از another issue. لیکن کمیشن تو بن گیا ہے. So here is the situation. لیکن سچویشن اب دیکھیں نا, اب عوام جو دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے, آپ نے ایک بات کی یہاں پر تھانہ ریفارمز which is very very important. اگر ہمارے چاروں صوبوں بالخصوص گلگت بلتستان اور یہ ساری جگہیں, it is very important to have these تھانہ ریفارمز, کیونکہ زیادہ تر ایشوز یہی سے ابھر کر آتے ہیں اور یہی سے یہ ٹیررزم کا کلچر اور یہی چیزیں جو ہے, کیونکہ ہمیں یہ کرنی چاہیے صوبوں کو. جب ہم آخری مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کب سنا تھا اور ان کو پولیس ریفارم کے اوپر بات کرتے ہوئے, دنیا بھر میں اگر کہیں پہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا گیا, ان کو پولیس ریفارمز میں سب صوبوں کو کتنے ہم نے زیادہ کیے ہیں پیسے. لیڈ تو کریں نا, دیکھیں پالیسی پیرامیٹر تو اسٹیبلش کروائیں نا, تاکہ عوام تو صوبوں میں ہے نا, عوام مرکز. اچھا ہو کیا رہا ہے اب, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ روز بروز حالات خراب ہو رہے ہیں, مارکیٹس محفوظ نہیں ہیں. اب پہلے تو تھا کہ شاید کڈنیپنگ فور رینسم ہوتی ہے اور دہشت گردی پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, کوئی اس کا اسٹریٹجک پرپز ہے. اب تو رینڈم دہشت گردی ہمیں نظر آتی ہے, کوئی شہر محفوظ نہیں ہے. اور پارلیمان اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ حال ہے کہ چلیں بڑی ریفارم کو تو چھوڑیں, وہ جو اپنے کیے کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کروا پاتے. یہ کب تک چلے گا خان صاحب؟ یہ نظام جس طریقے سے چل رہا ہے یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے, کیونکہ جو کمیشن ہے اگر وہ کمیشن کام نہیں کرتے تو
کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ بنا دیا جائے، لیکن یہ ضرور کہ ریسپانسبلٹی ہو کہ یہ کس کی غلطیاں کوتاہیاں تھی. یہ آپ فوج کے خلاف کوئی نہیں ہے، فوج ہماری ہے، لیکن دیکھیں فوج کے اگر کوئی بھی ایک بندہ اٹھ کر وہ اپنے آپ کو بالاتاق سمجھتے ہیں پارلیمنٹ سے یا جوڈیشلی سے یا وہ گزے تو وہ تو کوئی بھی قوم اجازت نہیں دے کہ اس قوم کا فوج ہے نا. ڈی جی رینجرز کے حق میں آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، آئی جی سندھ کے حق میں آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، براڈ ڈے نائٹ کلنگ ہوتی ہے. میں کمپلیٹ کروں سر کہ یہ دیکھیں نا حمید الرحمان کمیشن بنا تھا، اگر اس کو اسی ٹائم پہ پبلش کر دیتا آتا اور جو ذمہ وار لوگ تھے ان کو سزا ملتے تو شاید آج یہ نوبت نہ ہوتا. نہیں کیا ہم نے، وہ بھی ہمارے اوپر وہ بھی پریشر تھا، اس پریشر کی وجہ سے نہیں ہوا. آج بھی اگر وہ نہیں ہے تو دیکھیں تو ساری پارٹیوں کا